عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان جب دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فرمایا ایک چیز، نمبر ایک، الا من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ مسجد یا مدرسے کا بنانا یا اس کے ساتھ تعاون کا کرنا، مدد کا کرنا، معاونین میں سے ہو جانا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ طالب علم کو پڑھوانا، علم سکھوانا اور اس کے ساتھ مدد کرنا یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ علم سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والا ایک عالم دین بن جائے، یا حافظ قرآن بن جائے، یا قاری قرآن بن جائے، تو وہ جب تک دین کا کام کرتا رہے گا اس کو میرا اللہ جتنا ثواب عطا فرماتا رہے گا، اتنا ہی اس کے ساتھ معاون جو ہوگا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا جو ہوگا، اللہ اس کو بھی اجر و ثواب اگر قبر میں بھی چلا گیا تو اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسجد بھی دین کا کام ہے، اور جب تک اس میں دین کا سلسلہ اور مسجد نماز کا سلسلہ، دعاؤں کا ذکر اذکار کا سلسلہ اور اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ ساری باتیں جو نیک اعمال میں سے ہیں، ان کے لیے جو بھی کام کر گیا وہ کام کرنے والا تو چلا گیا، لیکن وہ کام باقی رہا، اس کا نیک عمل باقی رہا۔ جب تک وہ کام وہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب دوسری چیز، او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، جیسے قرآن پاک پڑھا گیا، ایسی تعلیم جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے ہو اور دوسروں کو جس سے نفع پہنچتا رہے، ایسا عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اللہ جاری رکھتا ہے۔ اور نمبر تین، آخری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، حضور نے فرمایا نیک اولاد۔ اب نیک اولاد کون سی ہے؟ جسے میں نیک کہوں، جسے آپ نیک کہیں؟ نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک ماں ہو باپ ہو اپنی اولاد کو اچھا ہی سمجھتا ہے اور نیک ہی سمجھتا ہے، لیکن نیک اس کو کہیں گے اور اس کے نیک ہونے میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہو۔ تو حضور نے فرمایا وہ نیک اولاد ہے جو یدعو لہو، دعا کرنے والی ہو۔ تو دعا کرنے کا نیک عمل اللہ کے ہاں بھی بڑا مقبول ہے۔ دیکھیے قرآن عظیم کے اندر کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا موجود ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اسی طرح حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ تو یہ سارا جو قرآن اور حدیث سے ہمیں نچوڑ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا اتنا اہم اور نیک عمل ہے کہ ہماری نماز کا شروع بھی دعا سے، سورہ فاتحہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، اور اس کی ابتدا بھی دعا سے اور اس کی انتہا بھی دعا پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا نہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی ہماری نماز کے اول میں بھی رب نے دعا کو رکھ دیا، آخر میں بھی رب تعالیٰ نے دعا کو رکھ دیا۔ تو اس لیے یہ جو 30واں 40واں یہ جمعرات اور سالانہ یہ دعا کا سلسلہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جن کی سمجھ شریف ہی میں کہوں گا کہ اتنی ہے یا کم ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، تو آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی سمجھ شریف میں بات آ جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، جی یہ تیسرے کے دن ہی کیوں دعا، یہ کل شریف ہی کیوں، ہر جمعرات کا دن کیوں مخصوص، اسی طرح 40ویں کا دن ہی کیوں، 40 دن پورے ہونے کے بعد ہی دعا کیوں، پھر اسی طرح سالانہ ہی دعا کیوں، تو یہ دعا کے لیے دن مقرر کرنا یہ درست نہیں، یہ بھی اپنے سے من گھڑت بات ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی بھی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے نیک اعمال کے دن مقرر ہونا ثابت ہے۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے بات تو دیکھیے اللہ نے خود نمازوں کے مقرر کیے وقت یا نہیں کیے، وقت مقرر کیے ہیں، اسی طرح دن مقرر کیے ہیں۔ عید الفطر کا دن مقرر کیا یا نہیں کیا، عید الاضحیٰ کا دن مقرر کیا یا نہیں کیا، کسی اور مہینے میں ذی الحج کے علاوہ 10 ذی الحج کے علاوہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز نیک عمل ہے تو دن اللہ نے مقرر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مقرر فرمائے۔ اب ہر پیر کے دن حضور علیہ السلام ایک نیک عمل فرماتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ نیک عمل ہے، اور حضور علیہ السلام سے بھی اسی طرح بہت ساری اور باتیں ہیں۔ اس کے ضمن میں اگر میں کروں تو وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اور وضاحت کروں، تو المختصر یہ کہ وقت کا مقرر کرنا، تعین کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اب نکاح، آخری بات اس حوالے سے، نکاح جو ہے یہ دیکھیے نیک عمل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے لیے مجھے بتائیے کون ایسا بندہ ہے کہ جس کے لیے وقت مقرر نہ کیا گیا ہو، دن مقرر نہ کیا گیا ہو۔ ہر ایک کے نکاح کے لیے وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے دن بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے کیا یہ نکاح باطل ہو گیا، یہ درست نہ ہوا؟ نہیں، سمجھنے کی صرف بات ہے۔ نکاح کے لیے دن مقرر ہے، اسی طرح بہت ساری اور تقاریب ہیں کہ جن کے لیے وقت مقرر کرنا پڑتا ہے، دن مقرر کرنا پڑتا ہے، اور قرآن و حدیث سے نیک اعمال کے اوقات مقرر کرنے کے حوالے سے اور دن مقرر ہونے کے حوالے سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی، تو لہٰذا یہ بھی کوئی برا نہیں ہے۔ تیجا ہو، 40واں ہو اور سالانہ ہو، دعا ہی تو کی جاتی ہے، کوئی برا عمل اس میں کیا جائے تو پھر بتائیں۔ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، نعت رسول پڑھی جائے گی، اسی طرح واعظ و نصیحت کیا جائے گا، اس میں ذکر کیا جائے گا، درود شریف کا ورد ہوگا، یہی تو کچھ ہوتا ہے، اور کھانا پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔